آ رہا ہے اور کیسے گورنمنٹ اس پہ سپورٹ کر رہی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے کومل کینت شکیل صاحبہ نے, اس وقت وزارت آئی ٹی ٹیلی کام کے تحت پاکستان کا جو نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ ہے اگنائٹ, اس میں ہیڈ آف پارٹنرشپس اینڈ کولیبوریشن کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, میں بالکل ٹھیک. گریٹ ٹو ہیو یو کومل. اگنائٹ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا نام بھی بہت ہے, کام بھی بہت ہے. تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ذمہ داریاں ہیں اگنائٹ کی؟ بالکل. سو اگنائٹ جو ہے ایک سیکشن 42 کمپنی ہے منسٹری آف آئی ٹی کے انڈر, اور اٹس این انڈیپینڈنٹ فنڈ, اس کا ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے, اور 3 مین جو ڈومینس جس میں اگنائٹ کام کرتا ہے. ایک تو انٹرپرینورشپ اینڈ انوویشن. سو ٹیک ریلیٹڈ جتنا بھی اسٹارٹ اپس کا کلچر ہے, بہت سارے لوگ شاید نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کے نام سے واقف ہوں گے, اور جو نہیں ہیں ان کے لیے بتا دیتی ہوں کہ جب ایک بزنس بہت چھوٹا ہوتا ہے اور یا پھر کوئی آئیڈیا سٹیج پہ کوئی اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی بھی ہے جو سوسائٹی میں جس کے پاس ایک انوویٹیو آئیڈیا ہے اور وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو اگنائٹ کی طرف سے اس کے انٹرپرینورشپ اینڈ انوویشن جو امبریلا ہے اس کے تحت ان کو فائنینشیل اور مینٹورشپ سپورٹ اور ایکو سسٹم سپورٹ وہ سب پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا کیپیسٹی بلڈنگس کا بھی ایک پروگرام ہے, بلکہ کئی پروگرام ہیں, لیکن کیپیسٹی بلڈنگ کے امبریلا کے تحت ہمارا ایک سب سے مشہور جو پروگرام گیا ہے وہ ڈیجی اسکلز کے نام سے ہے. کچھ لوگ جو اس فیلڈ میں ہیں ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہے, بٹ اس کے علاوہ بھی ہمارے اپ کمنگ کچھ پروگرامز ہیں جس میں کوڈ فار اے آئی ہے. سنس ابھی منسٹری آف آئی ٹی کی طرف سے انڈس اے آئی ویک بھی چلا, اور اے آئی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ٹاپ پرائیورٹیز میں ہے اس وقت, بیکاز یہ ایک واحد موقع ہے پاکستان کے پاس, مطلب واحد تو نہیں کہہ سکتے, ہمیں پہلے بہت سارے مواقع جو ہیں وہ مس کر دیے, تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم لیپ فراگ کر لیں ڈیولپمنٹ کی طرف, اور ایک جو ہم ایک لوور مڈل انکم کنٹری کے اسٹیٹس میں اس وقت موجود ہیں اور میرے خیال میں کچھ حد تک پھنس بھی گئے, وہاں سے نکلنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنی ورک فورس کو, ینگ ورک فورس کو نہ صرف انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جائیں بلکہ کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف بھی, ان کی کیپیسٹی بھی بلڈ کریں. تو ایک یہ ہو گیا, اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے بہت سارے پروگرامز ہیں جس کے اندر نالج ایکسچینج کا کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر ہماری کولیبوریشنز انٹرنیشنل اور لوکل جو ہے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ بھی ہیں, بڑی کمپنیز کے ساتھ بھی ہیں, چھوٹی کمپنیز کے ساتھ بھی ہیں. تو ایک پورا ایکو سسٹم بلڈر اور انیبلر ہے ان شارٹ. سو اگنائٹ وی کال اٹ این ایکو سسٹم بلڈر اینڈ انیبلر. اوکے, ینگسٹرز کس طرح سے انگیج ہو رہے ہیں اس میں اوور آل؟ سو اگنائٹ کے جو پروگرامز ہیں وہ سم ہاؤ اٹ ہیپنس ٹو بی کہ اس میں بہت زیادہ ینگ پاپولیشن ہے, زیادہ تر ینگ ہیں. سو اسٹارٹ اپس کے تھرو, سو این آئی سیز کے اندر وہ انکیوبیٹ ہوتے ہیں, این آئی سیز کے اندر وہ مینٹورشپ پرووائڈ, ہر کوہارٹ جو ہے وہ ایک کمپیٹیٹیو پروسیس کے تحت سلیکٹ ہوا ہوتا ہے, اور اس کے اندر جن کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں پھر ان کو ہر قسم کی مینٹورشپ ملتی ہے, فرام بزنس پلاننگ, فائنینشیل اکاؤنٹنگ, مارکیٹنگ, گروئنگ یور بزنس, پرووائڈنگ دیٹ نیٹ ورک ود انویسٹرز. تو بیرون ملک اور ود ملک کے اندر بھی جتنے بھی لوگ جو ان کو فائنانس کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا, تو یہ سارا ان کو سپورٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے این آئی سیز کے تھرو. اسی طرح جو ہمارے کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامس ہیں اس کے اندر بھی سپورٹ زیادہ تر انرولڈ جو لوگ ہیں اس وقت ہمارے کوئی 4.2 یا 4.8 ملین جو ہیں ہمارے انرولیز ہیں ڈیجی اسکیل پروگرامز میں, اور وہ زیادہ تر ینگ لوگ ہیں, لیکن وہ پورے پاکستان سے, تو وہ بلوچستان سے بھی ہیں, وہ کے پی سے بھی ہیں, سندھ سے بھی ہیں, پنجاب سے بھی ہیں, اور چھوٹے اور بڑے سب شہروں میں ہیں. اور اسی طرح گراس روٹس لیول پہ بھی ہم کچھ کام کرتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے فائنل ایئر پروجیکٹس کو فنڈ کیا اگنائٹ نے, تاکہ ان کے پاس کچھ پروٹوٹائپ یا کوئی کسی قسم کا ریسرچ جو ہے وہ نکل کے آئے, وہ ایک انڈسٹری اور اکیڈیمیا کولیبریشن کے تحت. اچھا, بس ایسے میں اور شعیب اکثر ذکر کرتے ہیں کہ پروٹوٹائپ تو بنایا ہوتا ہے, فائنل پروجیکٹس ہوتے ہیں, ہم اپنے شو میں بلاتے ہیں اور بہت بریلینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں, اینڈ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی سی ایج میں ہم صرف سوچتے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور وہ بچے پریکٹیکلی کر کے لے آتے تھے, اور بلکہ ایونٹس پہ جا کے ون کر کے آئے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. ہم نے بہت ساری اس طرح کی ایگزامپلس دیکھی ہیں, بٹ غائب ہو جاتے ہیں وہ پروجیکٹس. کیا اس کے لیے بھی وہ کمرشل پروڈکشن کے لیے یا اس اگلے فیز میں وہ نہیں جا پا رہے ہوتے, کیا اس کے لیے بھی کوئی میکنزم سیٹ ہو رہا ہے کہ کیونکہ پوٹینشیل ہے ان بچوں میں, وہ اثاثہ ہے ملک کا, اور میں کہوں گی جو اتنا سوچ رہے ہیں اور پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ریپرزینٹ کریں, اینڈ دین آئیڈیا بھی بہت زبردست ہے, تو ایسے میں آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں سسٹینیبلٹی کے لیے ان پروجیکٹس کو مزید فنڈ یا کمرشل لیول تک لے جانے کے لیے؟ بالکل. سو اس میں بہت ساری وائبلٹی کے ایشوز بھی آتے ہیں. سم ٹائمز دا پروڈکٹ از گریٹ, اٹس ویری انوویٹیو, بٹ اٹ از ناٹ کمرشلی وائبل. تو یہ جو این آئی سیز کا ایک سیف اسپیس پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ اسی لیے پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ ان کی یہ ساری چیزوں کو ٹیسٹ کیا جائے. تو کچھ چیزیں بہت سکسیزفل اسٹارٹ, سے بائکیا فار ایگزامپل ایک بہت سکسیزفل اسٹارٹ اپ ہے جو انہی این آئی سیز کے تحت جو ہے پہلے
शेल्टर हुआ, फिर ग्रो किया और अब एक बड़ी कंपनी बन चुका है. इसी तरह हमारा बहुत सारे और हैं जिनके नाम अब मेरे जहन से एकदम से निकल गए, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो एक्चुअली बड़े स्केल पे आए भी. लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है और उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बिज़नेस कभी कभार ग्रो नहीं करता. कल हम कुछ कॉलीग्स डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत सारे यंग लोगों को, स्टार्टअप्स को ये नहीं समझ आ रही होती कि जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स रेज की हैं फॉर एग्जाम्पल, उनको बढ़ा के बताना है या कम करके बताना है, ताकि वो कभी कभार FBR के या किसी हुकूमती इदारे की वो जद में ना आ जाए या वो किसी तरीके से कॉम्प्लिकेट ना हो जाए चीज़. तो उस लैक ऑफ अवेयरनेस और डर के सिलसिले में वो अपनी चीज़ों को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते या फिर उनको पता नहीं होता कि किस तरह से प्रेजेंट करना है. तो इसमें हम जो है इग्नाइट का ये रोल बनता है, बाकी सारे जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उनका रोल बनता है, और हम ये कोशिश भी करें कि उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ ताकि NICs के अंदर जो हम अवेयरनेस का काम कर रहे होते हैं या कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे होते हैं उसमें कुछ ये रेगुलेटरी लैंडस्केप की समझ को भी प्रमोट किया जाए. तो इस किस्म के प्लान्स हैं. AI इज़ डेफिनेटली वेरी बिग ऑन दी एजेंडा. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा हो तो हर तरफ प्रमोशंस हैं. और मैं चाहूँगा इसको एक्सप्लेन भी करें कि व्हाट वाज द प्लान, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया गया, PM साहब का आना, उनकी उस पर बहुत एक अच्छी बात, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हमने इससे क्या अचीव किया और क्या हमारा इसमें एग्जैक्टली हम सोच रहे थे. तो देखिए हमारे माशाल्लाह जो यंग लोग हैं वो इतने केपेबल हैं कि उनको बहुत ज़्यादा वो हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से सरबराही हो तो एक बहुत तेज़ी से इकोसिस्टम जो है वो फ्लरिश कर सकता है. तो हम बड़े ग्रेटफुल रहे मिनिस्ट्री की तरफ से भी कि प्राइम मिनिस्टर ग्रेस दी ओकेजन और बाकी हेड्स डिफरेंट लीडरशिप जो थी वहाँ पे मौजूद थी. बहुत से बैरून मुल्क से लोग यहाँ पर आए हुए थे, इन्वेस्टर्स आए हुए थे, बहुत से MOUs साइन हुए, मतलब मुआहदे जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हैं और नॉलेज एक्सचेंज के लिए करना चाहते हैं. तो उसका पर्पस सिर्फ ये था कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का जो एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस इन चीज़ों को लेके बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन वो दुनिया के सामने आ नहीं पा रहा. तो हम इसको हुकूमत की सतह पर शोकेस करें, प्रेजेंट करें, शो ऑफ करें दुनिया को कि पाकिस्तान में ये सब चीज़ें मौजूद हैं और ये हो रही हैं, ताकि हमारे पास और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और पार्टनरशिप्स हैं, जो मेरा काम है पार्टनरशिप्स क्रिएट करना, तो उसको हम वो जो है ना ज़्यादा तेज़ी से जो है आगे लेकर चल सकें, ताकि जो गैप्स हैं इकोसिस्टम में, बिकॉज एक परफेक्ट इकोसिस्टम तो नहीं है ऑब्वियसली, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बेहतर किया जा सकता है. तो उसमें बहुत सारी ऐसी पार्टनरशिप्स जो कि हम रीजनल लेवल पे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग ऑन सेवरल डिफरेंट इनिशिएटिव्स विद UAE, विद मलेशिया, विद so many other countries and Turkey. So we want to make sure कि हम अपने रीजन के अंदर एटलीस्ट इस तरीके से इंटीग्रेटेड हों कि हमारे स्टार्टअप्स जो हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ पर सीखें, बड़ी कंपनीज़ के साथ कनेक्ट हों, हमारा टैलेंट जो है वो ब्रॉडर मार्केट में शोकेस हो. तो ये एक इसके पीछे विजन थी और इसको बहुत अच्छे तरीके से लीडरशिप ने जो है हर तरीके से सपोर्ट किया. और इस वक्त जो एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन करके वज़ीर आज़म ने जो है वो अनाउंस किया है कि अब हम 2030 तक जो है वो 1 मिलियन नॉन टेक्निकल लोगों को AI में ट्रेन करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर. इसके बगैर अब आप आगे बढ़ नहीं सकते. तो हमें पाकिस्तान को साथ चलना होगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ IT और हमारे जो अदारे हैं उन सबका बहुत रोल रहेगा. लेकिन इसी तरह कुछ 1000 PhD स्कॉलरशिप्स अनाउंस उन्होंने की कि वी विल सपोर्ट दैट. बट सबसे जो बढ़ के बात है कि हम इसके अंदर $1 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे इस सेक्टर के अंदर एज अ कंट्री, which is I think a very good step, because so many boats we have missed. Maybe this time around if we do it right, तो पाकिस्तान के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे नुमाया करें. अब भी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? ज़रूरी है कि बिकॉज अब दौर है ना, आपको चलना है उस दौर के साथ. सो ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से कि किस तरीके से इंगेज किया जाए हमारे यंगस्टर्स को और AI का मुस्बत इस्तेमाल ये सिखाया जाए कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक पैराग्राफ लिखवा लिया, कोई एक सवाल पूछ लिया. इसका एक एक बहुत ब्रॉडर इसका एक स्कोप है जिसको देखने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया कैसे कनेक्ट होके चेंज ला सकती है और पॉजिटिव चेंज लेके आ सकती है. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, जो AI से मतलब 3 बातें हमने की ना, एक इन्वेस्टमेंट, एक ट्रेनिंग और फिर स्कॉलरशिप्स. मैं ट्रेनिंग पे ज़रूर पूछूंगा आपसे कि किस तरह से प्लान आउट हो रहा है.
کس لیول پہ ٹریننگس کرائی جائیں گی, کس ایج بریکٹ کو ٹارگیٹ کیا جائے گا, یا کہ اٹس اکراس کہ ہر ایج بریکٹ کو. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں انٹر ڈسپلنری چیزیں بہت زیادہ اب تو نظر آتی ہیں کہ اگر آپ میڈیسن کی طرف میں تب بھی آپ اے آئی کو سمجھتے ہوئے یا کمپیوٹر سائنس اینڈ میڈیسن کو بھی ہم کمبائن کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بہت سے پروجیکٹس ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں جسٹ بیکاز آف اے آئی تھنگ. سو ہم اسکل کو کس طرح سے انہینس کریں گے؟ تو فار ایگزامپل میں نے کوڈ فار اے آئی کے پروگرام کا مینشن کیا, ایک اور اس کے ساتھ پروگرام ہے ایس اے پی. پہلے میں کوڈ فار اے آئی کی بات کرتی ہوں. تو اس میں کوڈنگ کے اندر 3 ڈفرینٹ لینگویجز ہیں, جاوا ہے اور پائتھون ہے اور ایک اور ہے, اور ان کو ہم اے آئی فریم ورکس کے اندر لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں. اس کے اندر کچھ 7500 جو ہیں وہ انڈیویجولس کو ٹرین کیا جائے گا 3 سینٹرز کے اندر. سینٹرل ہے, ساؤتھ ریجن ہے, نارتھ ریجن ہے. NICs میں ناٹ NICs, it will be done through different universities and different organizations including NICs. تو فی الحال تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ بہت ساری دیکھو ہمارے ملک میں لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے. اربن سینٹرز آر ڈفرنٹ فرام لیٹس سے rural centers or semi-urban centers. So a lot of people don't have access to the internet, they don't have computer literacy or capability to operate computers. تو بہت بیسک انڈرسٹینڈنگ کا بھی ایشو ہے نا. بالکل ہے. تو ہم اس جگہ پہ کبھی کبھار یونیورسٹیز کو انگیج کرتے ہیں کہ لوگ وہاں پر آ کر سیکھ لیں. اس میں ایج کی واقعی کوئی لمٹ نہیں ہے, لیکن سم ہاؤ ینگ لوگوں کا زیادہ رجحان ہے, کیونکہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں آپ تیزی سے سیکھ لیتے ہیں اور آپ کو جو مشکل چیزیں ہیں وہ آسان لگتی ہیں. لیکن اس میں کوئی بیریئر نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا نہیں ہے جو ایج اسپیسیفک ہو. تو اس طریقے سے ڈفرینٹ ادارے NICs کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں کمیونٹی لیول پہ بھی ہیں جن کو ہم انگیج کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو یہ کوڈنگ کے حوالے سے ہے. پھر ایک SAP اسکلس کے حوالے سے کوئی 4 لاکھ جابس ہیں دنیا میں, اور پاکستان جو ہے بینگ اے ینگ پاپولیشن جو کہ ٹیک سیوی بھی ہے, وی آر ٹرائنگ کہ ہم ان کو ٹرین کریں SAP کے اندر. اسی طریقے سے وی آر ٹرائنگ ٹو ورک آن پارٹنرشپس ود ادر گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو کہ اسکلڈ لیبر کو باہر بھیجتے ہیں, ہم HR ایکسپورٹ کر سکے تاکہ ہم HR ایکسپورٹ کریں. سو ناٹ جسٹ entrepreneurship but also kind of sending our talent abroad in this particular skill set. اور یہ بڑا اچھا ہے ٹیلنٹ ابراڈ, اسکلڈ ٹیلنٹ ابراڈ. یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ صرف یہ سوچ لیں کہ میں باہر جاؤں گا اور یہ کہ نہیں مجھے فلانے ملک میں جانا ہے یا مجھے اپنے آپ کو اسکلڈ کر کے جانا ہے وہاں پہ, تاکہ میں وہاں جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کروں, اپنی ایکسپرٹیز بھی دوں, سکھاؤں, سیکھوں, واپس آؤں نہ آؤں, سب تو اٹس وی آل کنیکٹڈ, آپ سم ہاؤ سرو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے کہیں پر بھی کام کرنا ہے تو رائٹ ایکسپرٹیز, رائٹ اسکلڈ اینڈ اپ اسکیل کرنا, اپنے آپ کو اپ اسکل کرنا آپ کو بہت ضروری ہے. صرف یہ سوچ لینا کہ میں بس کسی طرح چلا جاؤں اور بس میں وہاں جا کے ڈالرز کماؤں, تو یہ باہر جانا ہے, یہ بھی نہیں پتا کدھر باہر جانا ہے, بس باہر جانا, گھر سے باہر چلے جائیں, اسکل سیکھیں, پھر باہر جائیں, باہر چلے جائیں اور ٹارگٹ کر کے جائیں کہ اچھا یہ جاب ہے, اور اس کے بعد آپ وہاں پہ جائیں تاکہ خواری سے بچ سکیں. دور کے ڈھول سہانے ہی ہم نے بہت خواری سے بچ سکیں, اور پلس آپ کی وجہ سے جو لوگ بھی رانگ مین سے جاتے ہیں, جو پراپر اسکلڈ نہیں ہوتے, غلط ویزے پر جا رہے ہوتے ہیں, جس کو ایجنٹ نے غلط گائیڈ کیا ہوتا ہے, کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ایئرپورٹس میں اسپیشلی بہت زیادہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا ہے. اگر آپ غلط طور پہ جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ خود بھی خوار ہوں گے اور آپ پاکستان کا امیج بھی خراب کریں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے جائیں. کمل, تھینک یو ویری مچ.